شیطان کی ایک بڑی چال بازی ہے۔ میں نے خود اس چال بازی کو دیکھی کہ وہ ارباب دولت کو طرح طرح کی آرزوؤں میں گھیر رکھتا ہے اور ایسے لذات میں مشغول کرتا ہے جو ان کو آخرت کی یاد اور اس کے اعمال سے پھیر دے۔ پھر جب مال جمع کرنے پر آمادہ کر کے مال سے ان کا تعلق جوڑ دیتا ہے تو ان میں بخل پیدا کرنے کے لیے مشورہ دیتا ہے کہ اس کو بچا بچا کر خرچ کرو۔ یہ اس کا مضبوط حیلہ اور قوی مکر ہے۔ مال ہی کے معاملے میں ایک اور باریک حیلہ یہ اختیار کرتا ہے کہ مومنین مخلصین کو اس کے جمع کرنے سے ڈراتا ہے، جس کے نتیجے میں طالبین آخرت مال سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور توبہ کرنے والے اپنے کو مال سے علیحدہ رکھتے ہیں، اور شیطان انہیں مسلسل زہد پر ابھارتا رہتا ہے، دنیا کے مال کو چھوڑنے کا مشورہ دیتا ہے اور کمائی کے راستوں سے ڈراتا رہتا ہے تاکہ ثابت کر دے کہ میں ان کا خیر خواہ ہوں اور ان کا دین کی حفاظت کرنے والا ہوں، حالانکہ اس کے اندر اس کی عجیب عجیب چالیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیطان ان توبہ کرنے والوں کے زبان پر جو ان کے مقتدا ہوتے ہیں ان سے بات کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اپنے سارے مال سے علیحدہ ہو جاؤ اور زاہدوں کی جماعت میں شمولیت اختیار کرو۔ جب تک تمہارے پاس صبح و شام کے کھانے کا انتظام رہے گا زاہد نہ ہو سکو گے اور عظیمت کے مراتب نہ پا سکو گے۔ بلکہ ان کے سامنے کبھی کبھی ایسی حدیثیں بھی پڑھ دیتا ہے جو یا تو صحیح سند سے ثابت نہیں یا کسی خاص سبب یا خاص علت پر مبنی ہوتی ہیں۔ پھر جب ان کے ہاتھ مال سے خالی ہو جاتے ہیں اور وہ کمانے کے لائق نہیں رہتے، جب شیطان ان کی تمام دوستوں کے عطیہ اور ہدیوں کے متعلق سوال کرنا شروع کرتا ہے یا عمرہ کی صحبت کی خوبیاں بیان کر کے ان کی طرف مائل کر دیتا ہے، کیونکہ انسان زہد اور ترک دنیا کی راہ پر چند روز ہی چل سکتا ہے، پھر طبیعت کے تقاضے ابھرتے ہیں اور اپنے مطلوبات مانگتے ہیں۔ تب یہ شخص جس حالت سے بھاگا تھا اس سے بدتر حالت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر ان مطلوبات کی تحصیل میں سب سے پہلا جو سامان خرچ کرتا ہے وہ اپنا دین اور اپنی آبرو ہے، اور عمرہ کے ہاتھ میں صافی بن جاتا ہے اور دینے والوں کے بجائے مانگنے والوں کی صف میں آ جاتا ہے۔ اگر وہ مردان راہ اور ہوش مندان طریقے کے حالات پر نگاہ ڈالتا اور اصحاب علم سے صحیح احادیث حاصل کر کے ان میں غور کرتا تو اسے یہ معلوم ہو جاتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مال و دولت کی اس قدر بہتات تھی کہ ان کا علاقہ ان کے جانوروں سے تنگ پڑنے لگا تھا۔ یہی حال حضرت لوط علیہ السلام اور دوسرے بہت سے انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ایک بڑی جماعت کا تھا۔ صبر تو ان حضرات نے نہ ہونے کی صورت میں کیا، یہی حضرات اتنی روزی کمانے سے کبھی نہیں رکے جو ان کی بقا کے لیے ضروری ہو، اور مال موجود ہونے کے وقت مباحات کے کھانے سے پرہیز بھی نہ کیا۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تجارت بھی کیا کرتے تھے۔ ہاں، اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین بیت المال سے ملنے والے وظیفے میں جو ضرورت سے زائد ہوتا اسے خرچ کرتے تھے، لیکن دوست احباب کے سامنے اپنی ضرورت لے جانے کی ذلت سے بھی اپنے کو بچاتے تھے۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل تھا کہ ہدیہ واپس بھی کرتے تھے اور کسی سے سوال بھی نہ کرتے تھے اور سوال کرنے کی صورت بھی نہیں بناتے تھے۔ جب میں نے بہت سے دیندار لوگوں کی حالت پر غور کیا تو یہ سمجھ میں آیا کہ ابتدا میں تو تحصیل علم کے شغل نے انہیں کمانے کے ذرائع سے مشغول رکھا،
پھر جب انہوں نے روزی کی ضرورت محسوس کی اور حصول کی آسانی صورت سمجھ میں نہ آئی تو اپنے کو ذلت کے راستے پر ڈال دیا، حالانکہ سب سے زیادہ عزت کے وہی حقدار تھے۔ گزشتہ زمانے میں تو بیت المال ایسے حضرات کی کفالت کرتا تھا اور انہی دوستوں کے عطیے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی تھی، لیکن اب جب کہ بیت المال نہ رہے، کوئی دیندار بغیر اپنا دین فروخت کیے کچھ بھی دنیا نہیں حاصل کر سکتا۔ کاش وہ ذرا غور کر لیتا کہ اس صورت میں اکثر دین تو ضائع ہو ہی جاتا ہے اور دنیا سے بھی کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اس لیے ہر سمجھدار شخص کے لیے ضروری ہے کہ جو دولت اس کے پاس ہے اس کی نگہداشت کرنا ہے اور کچھ روزی کمانے کی کوشش کرنا ہے، تاکہ اس کا دینی نفع یہ ہو کہ ظالموں کی مدارات اور جاہلوں کی مداہنت سے مامون ہو اور ان جاہل صوفیہ کی بکواس کی طرف التفات نہ کرے جو فقر کے سلسلے میں الٹے سیدھے احوال کا دعویٰ کرتے۔ فقر کیا چیز ہے؟ صرف عاجزوں اور درماندوں کا مرض ہے، یعنی اگر پست حوصلگی کے سبب ہو، ورنہ اگر حوصلے کے ساتھ فقر اختیار کیا جائے تو افضل الاحوال ہے، کیونکہ افضل الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا۔ اور فقر پر صبر کرنے والوں کو وہی ثواب ملتا ہے جو مرض پر صبر کرنے والوں کو ملتا ہے۔ اگر دنیاوی معاملات میں لگنے سے گھبراہٹ ہوتی ہو اور پست حوصلگی کے سبب قدر کفایت پر قناعت کرتا ہو تو یہ جوان مردوں کا مرتبہ نہیں بلکہ کمزور دل زاہدوں کا مقام ہے۔ جو شخص اس نیت سے کماتا ہو کہ دینے والا بنے، لینے کا محتاج نہ رہے، صدقہ کرنے والا بنے اور صدقہ کا مستحق نہ رہے، تو یہ مرتبہ اصحاب فضل ہمت اور بہادروں کا ہے۔ میرے عزیزو، میری ان باتوں کو جو آدمی دل میں بٹھا لے کر اس پر غور کرتا ہے تو اسے غنا کا شرف اور فقر کے اندر پوشیدہ خطرات کا کچھ اندازہ ہو سکتا ہے، کیونکہ نفس کو دنیا کی طرف مائل کرنے والی بہت سے ہیں کہ وہ خود نفس کے بھی تقاضے ہیں، اور آخرت کی یاد ایسا معاملہ ہے جو طبعی تقاضوں سے خارج بھی ہے اور نگاہوں سے اوجل بھی ہے۔ بے علم قرآن کریم کی وعیدوں کو سن کر یہ گمان رکھتے ہیں کہ آخرت کی طرف مائل کرنے والی چیزیں زیادہ قوی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی طرف مائل ہونے میں طبیعت کی مثال اس بہتے پانی جیسی ہے جو نشیب چاہتا ہے اور جسے اوپر چڑھانے میں قدر تکلف کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معاون شرح نے جواب دیا، بالترغیب والترہیب یقوی جند العقل، ترہیب و ترغیب سے عقل کے لشکر کو قوت حاصل ہوتی ہے۔ اب رہی بات طبیعت کی تو اس کو مائل کرنے والی چیزیں بہت سے ہیں جن کا غالب ہونا ذرا بھی تعجب نہیں ہے، لیکن مغلوب ہونا البتہ قابل تعجب ہے۔ اس سے دنیا سے بے رغبتی حاصل ہوتی ہے، دنیا کی محبت بھی دور ہوتی ہے اور دنیا سے تعلق بھی نہیں رہتا۔